میرا تعلق ہندوستان کے محکمہ آثار قدیمہ سے ہے۔ میں وہاں عربی فارسی کے جو کتبات ہیں اس کا شعبہ ہے، اس میں کام کرتا ہوں، اور ویسے تو کتبوں کا ڈائریکٹر ہوں۔ اور ہندوستان میں عربی فارسی کتبوں پر کام ابھی شروع ہوا پچھلے 25-30 سال میں، حالانکہ سنسکرت اور دوسری زبانوں کے کتبوں پر کام تقریباً 100 سال سے زائد عرصے سے ہو رہا ہے۔ عربی فارسی کتبوں پر کام 1949 سے شروع ہوا ہے، اور 1953 سے جب میں نے اس دفتر میں کام کرنا شروع کیا تب سے ذرا کچھ زیادہ تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ ہندوستان بھر میں عربی فارسی کے کتبے ملتے ہیں، لیکن عربی فارسیوں کے کتبوں کی اتنی اہمیت نہیں جتنی سنسکرت اور دیگر زبانوں کے کتبوں کی ہے، اس لیے کہ عہد وسطیٰ میں جب کہ عربی فارسی کے کتبے لگائے جاتے تھے، تاریخ کے اور مصادر بھی پائے جاتے ہیں، تاریخ کی کتابیں وغیرہ، جبکہ اینشنٹ پیریڈ میں یہ کتابیں نہیں تھیں، اس لیے اس زمانے کے کتبوں کی اہمیت تاریخی اعتبار سے زیادہ ہے۔ پھر بھی ہمارے عربی فارسی کتبوں کی اہمیت کم نہیں ہے۔ ہندوستان میں عربی فارسی کتبے 12ویں صدی عیسوی سے ملتے ہیں، گو 12ویں صدی کے آخر میں جب قطب الدین ایبک نے محمد بن سام کے گورنر نے یہ فتح کیا، اس کے بعد سے البتہ ملنے شروع ہوتے ہیں، لیکن اس سے پہلے بھی یہاں پشاور کے علاقے میں ہنڈ کی ویلی میں، وادی تو نہیں ہے، وہ شاید ہنڈ کا علاقہ ہے، اس میں 2-4 کتبے ملتے ہیں۔ ویسے آپ کے ہاں ابھی جو بھمبور میں کھدائی ہوئی ہے اس میں بھی کافی پرانے کتبے خط کوفی میں ملے ہیں، اور ہندوستان کی سب سے پرانی مسجد، یعنی اوتھینٹک طور پر جس کو کہیں، یہ بھمبور کی مسجد بتائی جاتی ہے، اور بتائی کیا جاتی ہے بلکہ ہے۔ تو ان کے علاوہ ہندوستان میں پاکستان کو چھوڑ کر، یہ بھمبور اور ہنڈ کے علاقے کو چھوڑ کر، گجرات میں یہ کچھ ایک مقام ہے گجرات میں، تو کچھ کے علاقے میں ایک قریہ ہے بدریشور، وہاں 12ویں صدی عیسوی میں کے بھی کچھ کتبے ملتے ہیں، اس وقت کے جبکہ ابھی دہلی کو مسلمانوں نے فتح نہیں کیا تھا۔ تو یہ کتبے جو ہیں وہ بڑے اہم ہیں 2 اعتبار سے۔ ایک تو یہ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ اس زمانے کے ہے جبکہ دہلی کو مسلمانوں نے فتح نہیں کیا تھا۔ دوسرا، خط کے اعتبار سے یہ کتبے بڑے اہم ہیں، کیونکہ یہ خط کوفی میں ہیں، اور وہ بھی وہ کوفی جس کو انگریزی میں ہائیلی فلوریٹڈ کوفی کہتے ہیں۔ تو اس خط کے کتبے بمبور میں بھی ملے نہیں ہیں۔ بمبور میں تقریباً 16-18 کتبے ملے ہیں خط کوفی میں، لیکن اس قسم کی جس کو ہائیلی فلوریڈ کوفی کہیں، اس ٹائپ کے کتبے ابھی تک بدریشور میں صرف ملے ہیں، یہ ہند پاک شب قارہ میں۔ اور اس کے بعد البتہ مسلمانوں نے دہلی فتح کر لیا، اور دہلی میں ان کی حکومت قائم ہوئی، اس کے بعد تو کتبے زیادہ ملتے ہی گئے، اور جیسے جیسے سلطنت مستحکم ہوتی گئی اور حکومت پھیلتی گئی، ویسے کتبے بھی زیادہ ہوتے گئے۔ تو عہد مملوک یعنی غلام بادشاہوں کے زمانے میں، خلجی بادشاہوں کے زمانے میں، تغلق بادشاہوں کے زمانے میں، اس کے بعد سید بادشاہوں کے زمانے میں، لودھی بادشاہوں کے زمانے میں، اور اس کے بعد سلاطین مغل ان کے زمانے میں ظاہر ہے کہ کتبوں کی تعداد بڑھتی گئی۔ ان کتبوں کی تاریخی بھی البتہ باوجود اس کے کہ ہر زمانے میں تاریخ کی کتابیں لکھی گئیں، پھر بھی ان کتبوں سے تاریخ کی بھی بعض بڑی اہم چیزیں دریافت ہوتی ہیں۔ میں یہاں صرف 1-2 مثال دوں گا، اور جو یہاں سندھ سے جس کا تعلق ہے اس کا۔ مثلاً ہمیں سندھ کے سمرہ بادشاہوں کے بارے میں، اول تو سمرہ لوگوں کے بارے میں بھی ہمیں صحیح معلومات حاصل نہیں ہیں۔ سمرہ قوم کی جو تاریخ ہے اس کے بارے میں ابھی تک کوئی حسب دلخواہ اوتھینٹک کوئی معلومات حاصل نہیں ہو سکی، اور سمرہ بادشاہوں کی جو تاریخوں میں جو ان کا حال ملتا ہے اس میں بھی کافی کنفیوژن ہے، کوئی صحیح ان کی کرونالوجی بھی نہیں ہے، تاریخیں بھی نہیں ہیں۔ لیکن سندھ کا جو آخری سمرہ بادشاہ تھا، جس کا نام البتہ فیروز شاہ تغلق کے زمانے کی کچھ تاریخوں میں یا کچھ مکاتیب میں ملتا ہے، لیٹرز میں، اس بادشاہ کا کتبہ ہمیں گجرات میں ملا ہے، اور وہ کتبہ ہم چھاپ بھی چکے ہیں۔ یہ کتبہ ہمارے ہاں ہندوستان میں آثار قدیمہ کی طرف سے ایک وہ رسالہ نکلتا ہے کتبوں کا، جس کا نام ہے ایپیگرافی انڈیکا عربک اینڈ پرشین سپلیمنٹ،
وہ اینیول ہے اب تو، پہلے 2 سال میں 1 نمبر نکلتا تھا، 1961 کے بعد سال میں 1 نمبر نکلتا ہے، اس کے 1962 کے نمبر میں یہ نکلا ہے۔ تو یہ سمرہ آخری بادشاہ کا نام تھا ہمو بن دودہ سمرہ۔ میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ یہ کتبے کی اہمیت اس کے باوجود بھی ہے کہ تاریخیں ہیں۔ اب تاریخ میں جیسا کہ یہاں ہمارے کراچی یونیورسٹی کے استاد پروفیسر ریاض الاسلام جو تاریخ کے استاد تھے، انہوں نے کئی سال پہلے مضمون لکھا تھا، اس میں سمرہ لفظ کے بارے میں بھی انہوں نے یہ ظاہر کیا تھا کہ پتہ نہیں یہ لفظ کا صحیح تلفظ کیا ہے، سمرہ ہے، سمیرہ ہے، کیا نہیں۔ اسی طرح جو آخری بادشاہ ہے اس کے نام کے متعلق بھی صحیح ہمیں اس کے اسپیلنگ، اس کے تلفظ کا ہمیں علم نہیں تھا، لیکن یہ جو ہمیں کتبہ ملا ہے اور جو میں نے جیسا ابھی عرض کیا ہم نے چھاپ دیا ہے، اس کتبے پر سے اس کا صحیح نام بھی تعین ہوتا ہے، اسپیلنگ، اس کی قوم جو سمرہ ہے اس کا بھی صحیح اسپیلنگ ہوتا ہے، اور تیسرے یہ کہ یہ آخری سمرہ بادشاہ کا حشر کیا ہوا۔ فیروز تغلق نے جب سندھ کو فتح کیا، یہ تو آپ لوگوں کو علم ہے کہ یہ محمد بن تغلق نے جب تغی اس کے غلام نے دکن میں بغاوت کی تو اس کو وہ بغاوت کو اس کو وہ سزا دینے کے لیے خود گیا، تغی گجرات ہوتے ہوئے بھاگ کر یہاں سندھ میں پناہ لی۔ محمد بن تغلق بھی گجرات سوراشٹر ہوتے ہوئے سندھ آیا، لیکن راستے میں بیمار پڑا، تھوڑی دیر ٹھہر گیا، پھر یہاں آیا، وہ سہوان کے پاس محمد بن تغلق کا انتقال ہو گیا۔ اور یہاں کے سندھ کے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ برکت پیر پٹھا، ایک موا ایک نٹھا، کیونکہ محمد بن تغلق جب انتقال ہو گیا اور فیروز تغلق جب بادشاہ بنا اس کا بھتیجا، تو اس نے وہ تغی کا انتقام لینے کے لیے یہاں پھر چڑھائی کی، لیکن وہ پہلی مرتبہ اس کو پسپائی ہوئی، واپس جانا پڑا ناکام۔ اس پر سے سندھ کے لوگوں نے کہا کہ برکت شیخ پٹھا، ایک موا پیر پٹھا، ایک موا ایک نٹھا، یعنی ایک مر گیا محمد بن تغلق اور ایک نٹھا، ایک بھاگ گیا، فیروز تغلق بھاگا، لیکن فیروز تغلق دوبارہ پھر آیا اور اس نے یہ آخری سمرہ بادشاہ جو تھا ہمی بن دودہ اس کو ہرا کر یہاں سے البتہ اس کو ہٹا دیا۔ لیکن تاریخوں میں صرف یہ تو ہے کہ سمرہ بادشاہ کو فیروز تغلق نے وہ کر دیا، لیکن یہ کہیں نہیں ہے کہ اس کا حشر کیا ہوا، اس نے جان سے مار ڈالا یا اس نے اس کی جان بخشی یا اس کو کہاں بھیجا، قید میں ڈالا، کیا کیا، یہ کہیں تاریخوں میں ذکر نہیں ہے، نہ تاریخ بھی صحیح وہ بھی معلوم ہے۔ لیکن گجرات میں ہمیں ایک کتبہ ملا ہے، احمد آباد ضلع ہے، اس میں پہلے تھا، اب تو ایک نیا ضلع بنا ہے، اس میں ایک مقام ہے پرانتیج میں آج وہ مسجد ہے جس پر ایک کتبہ ہے۔ اس کتبے میں یہ لکھا ہے کہ فیروز شاہ تغلق کے زمانے میں ہجری سن 765 میں ہمو بن دودہ سمرہ نے یہ مسجد بنائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس سن میں پرانتیج میں وہ سمرہ موجود تھا، اور چونکہ فیروز تغلق کے ہی زمانے کے اس کا ایک امیر گورنر تھا عین ماہرو، اس کے لیٹرز، اس کے مکاتیب ہیں جو اس نے مختلف گورنروں کو اور امیروں کو لکھے ہیں، اور وہ منشآت ماہرو کے نام سے لاہور سے چھپ بھی چکے ہیں۔ اس میں ایک خط ہے جو فیروز تغلق کی طرف سے اس نے گجرات کے گورنر نظام الملک کو لکھا ہے، اس میں اس نے یہ ہمو بن دودہ سمرہ جو آخری سمرہ بادشاہ تھا سندھ کا، اس کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے وہ نام بھی دیا ہے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ یہ ہمو بن دودہ سمرہ جو ہے وہ سندھ کا آخری بادشاہ تھا۔ یہ ہم عصر ایک شہادت ہے، کنٹمپرری ایویڈنس جس کو کہیں۔ تو گجرات میں جو ہم کو کتبہ ملا، اس سے یہ ظاہر ہوا کہ 751 کے بعد، جبکہ 752-53 میں جب فیروز تغلق نے سندھ کو فتح کر لیا، اس کے بعد اس نے معلوم ہوتا ہے کہ آخری سمرہ بادشاہ کو نہ قید کیا نہ مار ڈالا، لیکن اس نے اس کو سندھ میں رہنے نہیں دیا، غالباً اس لیے کہ اس نے سوچا ہوگا کہ اگر یہ سندھ میں رہے گا تو پھر وہ بغاوت کرے گا اور لوگ بھی اس کے ساتھ ہو جائیں گے اور یہ حکومت کے لیے مشکل کا سامنا ہوگا، تو اس نے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ گجرات میں جاگیر دے کر آباد کر دیا ہوگا، اور وہ پرانتیج کے قریب اس کو جاگیر دی ہوگی۔ اب یہ جو ہمارا قیاس ہے اس کی تائید 2 چیزوں سے ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ وہاں آج بھی سمرہ لوگوں کی گجرات کے اس علاقے میں کچھ آبادی ہے، اور وہ لوگ ویسے وجیح، خوبصورت، سرخ، گورے، چٹے، یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اصیل ہیں جس کو کہیں، نسب اور اس کے یہ وہ ہیں۔ ورنہ گجرات کے ان علاقوں میں جو سندھ سے ملک ہیں جیسے کاٹھیاواڑ اور کچھ،
وہاں بھی سمرا لوگ، مسلمان سمرا لوگ آباد ہیں، لیکن ان کا وہاں آباد ہونا سندھ کی قرب اور نزدیکی کی وجہ سے تو ظاہر ہے، لیکن گجرات کے ان حصوں میں جہاں یہ کتبہ ملا ہے، سمرا لوگوں کا آباد ہونا زیادہ وہ نہیں مانے رکھتا، سوائے اس کے کہ یہ ہو کہ بھئی اس آخری سمرا بادشاہ کو وہاں آباد کیا اور وہیں سے اس کی نسل چلی اور وہ لوگ ہوئے۔ ایک تو یہ دوسری وجہ جو میں نے کہا جو تائید ہوتی ہے ہمارے اس بیان کی، وہ یہ ہے کہ وہیں اسی مقام پر، اسی شہر پرانتیج میں ہمیں ایک اور کتبہ ملا ہے، اور وہ جو کتبہ ہے وہ ایک ایپیٹاف ہے۔ ایپیٹاف یعنی کسی کے موت کا کتبہ ہے، بیان کرنے والا۔ اب یہ بھی جو ہے وہ میرا خیال یہ ہے، جو نام پورا دیا ہے اس پر سے یہ ہے کہ آخری بادشاہ جو ہمو بن دودہ سمرا ہے، اس کا ایک بھائی تھا محمد بن دودہ، اس کا پڑپوتا ہے، اس کا نام تھا سکندر خان، اور وہ محمود بیگڑا سلاطین گجرات میں سے جو بڑا مشہور اور سب سے طاقتور گجرات کا سلطان گزرا ہے، اس کا ایک نہایت نامور امیر سمجھا جاتا ہے۔ اس کا تاریخوں میں کہیں ذکر نہیں ہے، لیکن کتبے میں اس کو لکھا ہے کہ یہ خان اعظم و رائے معظم، رائے کا لفظ استعمال کیا ہے، سکندر خان بن رائے غیاس بن اونڑ بن فلاں بن محمد بن دودہ۔ اس سے ظاہر ہوا کہ یہ اس کا کولیٹرل تھا، کس کا؟ آخری جو سمرا بادشاہ ہمو بن دودہ تھا اس کا یہ کولیٹرل تھا۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ ہمو بن دودہ کی نسل اس کے بھائی کی نسل کو وہیں وہ آباد ہوئے، وہ جاگیر وغیرہ دی ہوگی، وہیں آباد تھے۔ اچھا، یہ رائے اعظم اور خان اعظم جو یہ سکندر خان ہے، اس کا کتبہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ 885 ہجری میں، یعنی تقریباً 100 سال بعد، وہ پہلے کتبے کے 100 سال بعد یہ مقام سہر میں ایک لڑائی میں شہید ہوا۔ اب وہ مقام سہر جو ہے وہ پرانتیج جہاں وہ مدفون ہے اور جہاں قبر پر یہ کتبہ ہے، وہاں سے تقریباً 200 میل کے فاصلے پر ہے۔ اب اگر یہ پرانتیج اس کا وطن نہ ہوتا، یعنی جاگیر نہ ہوتی، اور جو اب آبائی تو نہیں لیکن اس کا اپنا بنایا ہوا وطن نہ ہوتا، تو اس کی لاش کو سہر سے یہ 150-200 میل دور لا کر دفن کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ یہ ان لوگوں کو جاگیر میں، یہ پرانتیج کا علاقے میں ان کو جاگیر دی گئی ہوگی۔ تو اس طرح یہ سمرا لوگوں کی تاریخ پر یہ کتبوں سے کچھ روشنی نہیں پڑتی ہے جو اور چیزوں سے نہیں پڑتی۔ اسی طرح اور بھی کئی چیزیں ہیں جو تاریخوں کے باوجود بھی، تاریخی کتب ہونے کے باوجود بھی، یہ کتبوں سے ہماری معلومات میں کافی اضافہ ہوتا ہے۔ اچھا، ایک اور جو شعبہ ہے جس میں ان کتبوں سے ہمیں کافی اچھی معلومات یہ حاصل ہوتی ہے، وہ خطاطی کا ہے، اور خاص طور پر قبل از مغل دور کی خطاطی۔ ویسے تاریخی اعتبار سے جیسے میں نے ابھی عرض کیا بہت ساری ہیں، لیکن اب میں تفصیل میں یہاں سر دست نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ خطاطی کے شعبے میں اور خاص طور پر قبل از مغل عہد کی، چونکہ جیسا کہ سب کو علم ہے مغل عہد میں خطاطی اور مصوری کو تو بہت عروج ہوا، بالخصوص جب ہمایوں ایران سے، جب شیر شاہ سوری نے اس کو ہرا کر وہ ایران چلا گیا تھا، جب واپس آیا اور شیر شاہ سوری پھر اپنا وہ تخت اس نے واپس لیا، تو اس وقت ایران سے جب آیا تو ایران سے کچھ مصور اور کچھ خطاط وغیرہ بھی اس کے ساتھ آئے تھے، اور اس کے بعد ہندوستان میں مصوری اور خطاطی کو زیادہ رواج ہوا۔ یہ نہیں کہ یہاں بالکل یہ چیزیں نہیں تھیں، لیکن یہ کہ ان کو رواج زیادہ ہوا اور ایران سے لوگ زیادہ آتے گئے۔ لیکن قبل از مغل دور میں یہ چیزیں تھی ضرور، مصوری تو اتنی زیادہ نہیں تھی لیکن خطاطی تو ضرور تھی، اس لیے کہ خطاطی کا جو فن ہے وہ مسلمانوں میں ہمیشہ سے مقبول رہا ہے، اول سے ہی مقبول رہا ہے، اس لیے کہ اسلام میں فائن آرٹس، یہ فنون لطیفہ میں خطاطی کو بہت ہی اہمیت حاصل ہے۔ مصوری تو ویسے بھی ذرا مذہبی ممانعت کی وجہ سے مصوری کی طرف لوگوں کا رجحان ذرا کم ہوتا تھا، تو انسان پھر بھی آدمی کی گفٹس ہوتی ہیں تو اسے کسی نہ کسی طرح اپنی گفٹ کا استعمال کرنا ہوتا ہے، تو وہ انہوں نے اپنی گفٹوں کو یہ خطاطی کی طرح، خوش خطی کی طرح وہ منتقل کر دیا، اور پھر قرآن شریف وغیرہ کے بھی نسخے لکھنا کرنا، یہ وہ لوگ اپنا اس کو بہترین وہ سمجھتے تھے، اس لیے فن خطاطی کو تو عروج ابتدا سے ہی حاصل تھا، ہندوستان میں بھی یہ رہا ہوگا، لیکن بدقسمتی سے قبل از مغل دور کی خطاطی کے نمونے کاغذ پر کم از کم ہمیں بہت کم ملتے ہیں، خاص طور پر مخطوطات بھی
ہمیں بہت ہی کم ملتے ہیں جو خطاطی کے اعلیٰ نمونے پیش کرتے ہوں. ایسی کتابیں بہت کم ملتی ہیں. دنیا کے کتب خانوں میں بہت ہی کم ایسی کتابوں کے نمونے ملے ہیں. اور یہ وصلیاں جو اب خطاطی کی ہیں اس کا رواج مغل زمانے سے زیادہ ہوا ہے، اور قبل از مغل زمانے میں ان کا رواج کم تھا، اس لیے بھی وہ نہیں ملتی. تو اس لحاظ سے یہ جو ہمارے کتبے ہیں عربی فارسی، وہ فن خطاطی کے بڑے اچھے نمونے پیش کرتے ہیں، اور قبل از مغل دور کے بھی پیش کرتے ہیں. مغل دور کے تو کرتے ہی ہیں، لیکن قبل از مغل دور کے خطاطی کے اعلیٰ سے اعلیٰ نمونے پیش کرتے ہیں. جیسا میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ بدریشور کے مقام میں خط کوفی کے جو فلورڈ کوفی کے جو نمونے ہیں وہ ہند و پاک کے شب قارہ میں صرف وہیں وہ نمونے ملتے ہیں اور کہیں نہیں ملتے. البتہ اسلامی ممالک میں افغانستان سے لے کر ایران سے لے کر شام وغیرہ اور ایجپت میں اس کے بے شمار اچھے سے اچھے نمونے ملتے ہیں، لیکن ہند و پاک بنگلہ دیش میں یہ فلورڈ ٹائپ کی خط کوفی کے نمونے ہمیں نہیں ملتے. بمبور میں یا یہ ہنڈ کے جو علاقے میں 2-3 کتبے ملے ہیں، یا دہلی میں جو ہیں قطب مینار قطب قوت الاسلام مسجد پر ایک چھوٹا سا کتبہ ہے، یا اجمیر میں جو کتبہ ہے خط کوفی میں، یہ سب سادہ کوفی یا زیادہ فولیٹڈ کوفی میں کہ جو معمولی وہ اورنامنٹل کوفی ہے. لیکن ہائیلی فلوریٹڈ کوفی یا ہائیلی فلورڈ کوفی کے جو نمونے ہیں وہ صرف بدریشور میں ہم کو ملے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ کتبوں نے فن خطاطی کے نمونے پیش کرنے میں بھی ایک اہم رول پیش کیا ہے. اس کے علاوہ دوسری جو خطوط ہیں خطاطی کے، خط ثلث، خط نسخ، اس میں بھی بڑے انہوں نے نمونے بڑے شاندار اچھے جو کاغذ کے کسی نمونے سے برابری کر سکتے ہیں، بلکہ بعض تو اس سے بھی بہتر ہیں، وہ کیے ہیں. اور ایک اور یہ خطاطی کے جو نمونے پتھر کے کتبوں میں ہیں، ان میں خاص اہمیت بنگال، بہار اور گجرات کے کتبوں کا حاصل ہے. اس میں خاص طور پر بنگال کے جو کتبے ہیں ان کو ایک اور اہمیت حاصل ہے. وہ ہم جس کو ایپیگرافس، ہم اس کو باؤ اینڈ ایرو ویرائٹی کہتے ہیں، یعنی تیر کمان والی ویرائٹی. تیر کمان والی ویرائٹی اس لیے کہتے ہیں کہ جو عربی الفابیٹ کے جو گولائی والے خطوط ہیں، جیسے لام کا نیچے کا حصہ یا نون والا حصہ وہ کمان کی طرح ہوتا ہے، اور جو ہمارے سٹروکس ہوتے ہیں الف ہے یا لام کا اوپر کا حصہ یا یہ وہ بھالے کی طرح ہوتے ہیں. تو وہ ان کو خطاط، وہ جو ڈیزائنر ہے، کاتب جو ہے لکھنے والا، وہ اس طرح ان حروف کو لکھتا ہے کہ وہ گولائی والے کمان کی شکل میں ہوں اور ان کے اوپر وہ سٹروکس ہوں تو جیسے تیر کمان ہیں. اسی کو بنگال کے آرٹسٹوں نے مختلف وہ موٹیفز کے طور پر وہ پیش کیا ہے کہ کبھی ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ ریلنگ ہو، یعنی وہ سٹروکس جو ہیں ورٹیکل سٹروکس عمودی جو ہیں وہ ان کو بالکل فاصلے پر، ریگولر فاصلے پر اس طرح کیا ہے، اور دونوں کو اوپر سے ایسا جوڑ دیا ایسا لگے کہ جیسے یہ ریلنگ ہے، جیسے آرچڈ ریلنگ ہے یا ٹرائنگولر ریلنگ ہے، یا جیسے لفظ فی ہے، فے. یہ اب اس میں فے کو یہ کشیدہ، یہ یعنی یا یہ کشیدہ جس کو ہم کہتے ہیں، اور وہ اس کو اس طرح لکھا کہ یہ فے یہ اس طرح نظر آئے جیسے کہ یہ ایک دیا ہو، مٹی کا دیا جو ہوتا ہے، کیونکہ یہ کو ذرا نیچے سے یوں گولائی دے کر لکھے کشیدہ، یا یہ کہ ایک ڈک، یہ جو ہنس ہو پانی میں تیر رہا ہے، اس طرح کے یہ نمونے دیکھ کر ہی اس کا آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ کس طرح انہوں نے وہ کیا ہے. تو بنگال کی یہ جو خطاطی کے نمونے کتبوں میں ہیں وہ تقریباً اسلامی عالم کے کتبوں میں، جہاں تک میرے علم کا تعلق ہے، جہاں تک میری دانست کا تعلق ہے، میری دانست میں بنگال کے کتبوں کی اس معاملے میں برابری عالم اسلام کے کوئی بھی کتبوں سے نہیں ہوتی. بنگال کے کتبے اس لحاظ سے فن خطاطی کے بہترین نمونے پیش کرتے ہیں. باقی البتہ رہا گجرات میں بھی اسی طرح کے، لیکن بنگال کی طرح کے اتنے ہائیلی موٹیویٹڈ نہیں یا اتنے ہائیلی اورنامنٹڈ نہیں، لیکن گجرات کے بھی کتبے کافی اس معاملے میں اچھے ہیں. ویسے خط ثلث کے بھی بڑے اچھے نمونے ہیں. جہاں تک مغل دور کے اور بعد کے کتبوں کا تعلق ہے، فن نستعلیق کے بے شمار انگنت بہترین نمونے موجود ہیں. اچھا، اور دوسرے یہ کہ یہ کتبوں میں کاتب کے نام عام طور پر بالعموم، یعنی ایز اے رول جس کو انگریزی میں کہتے ہیں بالعموم
یہ التزام نہیں ہے کہ کاتب اپنا نام لکھے، خطاط اپنا نام لکھے کہ یہ کتبہ فلاں نے لکھا ہے، جیسا کہ مغلیہ دور میں ہوا۔ بعد کے کتبوں میں تو پھر بھی التزام تو نہیں، لیکن کافی مثالوں میں ہمیں ان کے نام ملتے ہیں۔ قبل از مغل دور میں بھی کہیں کہیں ان کے نام ملتے ہیں۔ اس لحاظ سے بھی یہ کتبے ہمیں اہم ہے کہ جہاں ان کے نام ملے ہیں وہ نام ہمیں کسی اور سورسز سے، کسی اور مصادر سے ہمیں ان کے نام نہیں ملتے۔ اس لیے فن خطاطی کی ترویج و ترقی ہندوستان میں جو ہوئی، اس کے بارے میں یہ کتبوں سے تھوڑی بہت معلومات ملتی ہیں کہ بھئی فلاں خطاط فلاں زمانے میں تھا، فلاں خطاط فلاں زمانے میں تھا۔ تو ایسے کچھ خطاط ہیں جن کا نام صرف کتبوں کے ذریعے ہم کو ملتا ہے۔ بہرحال اس طرح کتبوں کی کئی یہ اہمیتیں ہیں، اور اگر یہ کتبے دیکھے جائیں تبھی اس کا جہاں تک خطاطی کا تعلق ہے اس کا یہ پیش ہو سکتا ہے۔